بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله أينما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس حدیث پاک میں جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں 3 جملے ہیں، 3 سینٹنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں جو ہماری سماجی زندگی کے لیے اور ہماری مذہبی زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اچھا رہے، اور جن لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر جملوں میں یہ سارے جو ہے اصول اور یہ سارے قاعدے بیان کر دیے کہ ان چیزوں کو تم ذہن میں رکھنا اور ان 3 چیزوں کے مطابق زندگی گزارنا، تو تمہاری جو ہے دینی زندگی، مذہبی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور سماجی زندگی بھی اچھی گزرے گی. مذہبی زندگی اس طرح اچھی گزرے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق بہت اچھے اور خوشگوار مضبوط رہیں گے، اور سماجی زندگی اس طرح اچھی گزرے گی کہ لوگوں کے درمیان تم جو ہے ایک مفید اور جو ہے کارآمد اور لوگوں کو جو ہے بھلے لگنے والے اور لوگوں کے فائدہ پہنچانے والے اور لوگوں کے کام آنے والے بن کر رہو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق اللہ اینما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ وخالق الناس بخلق حسن. پہلا جملہ ہے اتق اللہ اینما کنت، کہ دیکھو جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. کیوں کہ تم مسلمان ہو، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ دیکھو کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یعنی کوئی عبادت کے لائق، عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ جس کی مانیں اور اپنی نہ مانیں، جس چیز کے آپ مانیں اور اپنی نہ مانیں اس کو کہتے ہیں معبود. یعنی آپ اس کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مانیں گے، اپنی نہیں مانیں گے. اور اگر آپ اپنی مانیں گے تو آپ نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. ہمارا خدا اور ہمارا الہ تو ایک ہی ہے نا، وہ ہے اللہ تعالی. لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی الہ ایسا کوئی نہیں ہے الہ علاوہ اللہ تعالیٰ کے. یعنی ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مانیں گے اور اس نے جو احکامات بتائے ہیں اسی پر عمل کریں گے. اگر جو ہے ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو مان رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ساتھ یا احکامات کا کسی درجے میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اپنی مصلحت سے یا اپنی ضروریات سے یا اپنی خواہش سے، اس صورت میں اگر وہ اللہ کے احکامات کو مان کر اپنی خواہش کو دباتا ہے، اپنی مصلحت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے فائدے سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیوں کہ اللہ کا حکم ہے، تو حقیقت میں وہ پکا اور سچا مسلمان ہے کہ اس نے ہر حالت میں اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کو الہ مانا، اللہ کو خدا مانا اور اللہ کو اپنا سب کچھ جانا اور اللہ کے لیے زندگی گزاری. تبھی تو اس نے اللہ کا حکم مان لیا اور اپنا فائدہ نہیں دیکھا. اس کا نقصان ہو رہا تھا،
اس کی جو ہے خواہش دب رہی تھی، اس کو جو مزہ آنا تھا مزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے. تو اللہ کے حکم کو چھوڑ، اللہ کے حکم کو مان کر اپنی خواہش کو چھوڑا، اپنا مزہ چھوڑا، اپنا فائدہ چھوڑا، اس کو کہتے ہیں مسلمان. لیکن اگر جہاں اپنے فائدے کا اور خدا کے حکم کا مسئلہ آ گیا، اس صورت میں اس نے اپنے فائدے کو ترجیح دی اللہ کے حکم پر، اپنے مزے کو ترجیح دی اللہ کے حکم پر، اور اپنی خواہش نفس جو اندر آپ کا جو ہے نفس جس چیز کو پکار رہا ہے، جو چیز کی رغبت کر رہا ہے، اس کو ترجیح دی اس نے اللہ کے حکم پر. تو اس صورت میں اس کا الہ اللہ نہیں ہے، اس کا الہ خواہش نفس. اس کو عربی میں کہتے ہیں ہوا. ہوا کہتے ہیں وہ خواہش نفس جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے. کوئی کھانا پسند کرتا ہے، اور کسی طرح کا رہنا پسند کرتا ہے، اور کوئی کام پسند کرتا ہے، کوئی چیز سننا پسند کرتا ہے. جس چیز کی طرف انسان کو رغبت ہو اس کو کہتے ہیں ہوا. اب کوئی چیز کی طرف انسان کو رغبت ہو، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی اجازت دیتا ہو. جیسے میوزک بج رہی ہے، اب آدمی کا جی چاہ رہا ہے کہ اس میوزک کو سنیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کو نہ سنیں. اگر ایک مسلمان ہے تو وہ کہے گا کیونکہ میرے رب نے منع کیا ہے اس لیے میں نہیں سنتا. تو اس نے رب کو الہ مانا تو وہ تو ہے مسلمان. لیکن اگر کسی نے سن لیا اور اس کو معلوم ہے کہ میرے رب نے اس کو اس سے منع کیا ہے، تو اب اس صورت میں آپ بتائیے کہ اس کا خدا اللہ ہے یا اس کا خدا ہوا ہے. جیسے جو ہے نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز دیکھوں، اور میرے رب کا حکم یہ ہے کہ فلاں چیز سامنے آئے تو اپنی نگاہیں جھکا لو، مت دیکھو اس کو. اب اگر آپ نے اپنے نفس کی اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس کی طرف نگاہ نہیں کی تو آپ نے اپنے اللہ کو جو ہے الہ مانا، آپ نے جو ہے رب کریم خالق کائنات کو الہ مانا. تو آپ سچے ہیں لا الہ الا اللہ اور پکے اور سچے مسلمان ہوئے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے رب نے یہاں نگاہ جھکانے کے لیے کہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے رہے، تو پھر آپ کا الہ کون ہے؟ آپ کا الہ اللہ نہیں ہے. پھر آپ کا الہ وہ ہوا ہے جس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، وہ خواہش نفس ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو ہے کتاب میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا الہ ہوا کو بنا رکھا ہے. جو ہے مطلب انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اتخذ الہہ ہوا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی اپنا الہ اپنے ہوا کو یعنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے. چنانچہ نفس جس طرف رغبت کرے اسی طرف وہ چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ضروری کو نماز نہ پڑھے، نہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں. کب؟ جب یہ ساری چیزیں خواہش نفس کے مطابق ہوں. آدمی کی طبیعت اگر ایک شریف انسان ہے اور اس کی طبیعت میں سلامتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو زندگی کا راستہ بتایا اسی راستے پر چلے. تو اس کے نتیجے میں وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، اس کے بعد روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لوگوں کا تعاون بھی کرتا ہے، حج و عمرے بھی کرتا ہے. لیکن جہاں مسئلہ خواہش نفس کا آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حدود بتائے ہیں، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا. ہمیں تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. کوئی چیز بیچنی ہے تو اس کو بالکل صاف انداز میں بیچنا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا. ہمیں کسی کا حق نہیں دبانا ہے، ہمیں اپنے وارثداروں کا پورا حق دینا ہے. جہاں ان چیزوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو پھر وہاں ان کی رگ دبتی ہے. پھر اس صورت میں وہ خواہش نفس کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے حکم پر. تو اس صورت میں ان کا الہ حقیقت میں اللہ نہیں، ان کا الہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو آپ اس کو یاد رکھیے کہ اللہ کے احکام، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے انسان کے ہر موڑ پر
اور انسان کے ہر ہر پہلو کا حکم دے رکھا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے. انسان اسلام ہی ایک ایسا وہ ہے کہ ہر پہلو میں اور ہر گوشے میں اسلام کا حکم موجود ہے. حتیٰ کہ آپ بیت الخلاء میں بھی ہے، اللہ آپ سب کو عزت دے، تو وہاں بھی اسلام کے احکامات ہیں. کسی مذہب میں نہیں ہے کہ بیت الخلاء کے احکامات کیا ہیں، لیکن اسلام میں یہ حکم ہے آپ بائیں پیر سے جائیں، دعا پڑھیں، آپ جو ہے قبلہ رخ مت بیٹھیے، آپ دانا ہاتھ استعمال مت کیجیے، صاف ستھرا صاف کر کے آئیے، نہ ہو اگر استطاعت ہو تو استنجا ڈھیلے استعمال کیجیے. یہ سارے احکامات ہیں نا، ان سب پہ ثواب ہے نا. آپ بتائیے کوئی مذہب جس میں بیت الخلاء کرنے میں ثواب ملتا ہو، اور جس پہ ان کے مذہب کے بنانے والے نے بتایا ہو کہ بھئی دیکھو یہاں اس طرح تم استعمال کرنا اور اس طرح سے اپنی ضروریت سے فارغ ہونا، تو تمہارا اس ضروریت سے فارغ ہونا عبادت بن جائے گا. اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے ضرورت سے فارغ ہونے کو عبادت بنا دیا. تو آپ غور کریں کہ اسلام نے عجیب، اسلام کی خوبی ہے وہ اللہ بنایا، وہ بھی رب کائنات کا سچا دین ہے. اس لیے ہر پہلو اگر آدمی کسی کمرے میں بالکل تنہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس کے ساتھ، کسی مذہب میں آپ نہیں دیکھیں گے کسی مذہب میں نہیں ہے کہ جب آپ کی تنہا کمرے میں ہو تو اس کے کچھ احکامات ہیں، لیکن اسلام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارقکم فاستحیوہم واکرموہم، کہ دیکھو جب تم اکیلے کمرے میں ہوا کرو تم بھی پورے ننگے مت ہوا کرو، جسم پر کوئی نہ کوئی کپڑا رکھو، پوری طرح ننگے مت ہوا کرو. کیوں؟ فإن معکم من لا یفارقکم، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسی ذات، ایسے لوگ، ایسے ذات ہے اور ایسے اللہ کی مخلوق ہے جو تم سے جدا نہیں ہوتی. یعنی فرشتے ہوتے نہیں ہوتے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ایک طرف جو ہے نیکی لکھنے والا فرشتہ اور ایک طرف بدی لکھنے والا فرشتہ، اور اس کے علاوہ آگے پیچھے حفاظت کے فرشتے ہے کہ نہیں؟ حفاظت کے فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں، بس بعضوں کے ساتھ زیادہ اور بعضوں کے ساتھ کم، جس کا جیسا عمل، جس کا جیسا ورد، سمجھ رہے. لیکن حفاظت کے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں سب کے ساتھ. تو یہ فرشتے اس تنہائی میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو جب تم ننگے ہوا کرو تب بھی پورا جسم کپڑوں سے خالی مت کیا کرو، کچھ نہ کچھ. کیوں؟ کہ تمہارے ساتھ ایسی ذات ہے، ایسی مخلوق ہے جو تم سے جدا نہیں ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاستحیوہم واکرموہم، تو ان سے شرماؤ اور ان کا اکرام کرو، کیونکہ انہیں شرم آتی ہے. ان کو تو رہنا ہے لیکن انہیں شرم آتی ہے، اس لیے تم ان کا اکرام کرو. ان کا اکرام یہ ہے کہ پھر اپنی سترگاہوں کو ڈھانپے رہو، اپنی ستروں کو جو ہے اور شرمگاہوں کو ڈھانپے رہو، یہ ان کا اکرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے شرماؤ، ان سے شرماؤ. اب یہ کسی مذہب میں ملے گا؟ یہ اسلام کی خوبی ہے. تو ہمارے جو ہے اسلام نے انسان کے ہر گوشے اور ہر پہلو کا علاج کیا ہے اور ہر گوشے کا حکم دیا ہے. جب اتنی باریکی کے ساتھ ہمیں احکام دیے ہیں تو موٹے موٹے بھی احکام بہت ہیں. اس میں سے ایک اہم حکم یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں، یہ بچے وہ آپ کے سر پہ امانت ہے، ماں باپ کے جو ہے گردنوں پہ امانت ہے اور وہ ان کے ذمے امانت ہے. ان کی صحیح اور اچھی تربیت کیجیے. کہاں جا رہے ہیں، کن سے مل رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور کیا چیز دیکھ رہے ہیں، ان سب کی دیکھ ریکھ رکھنا یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اگر ان سے کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ان کی رہنمائی کرنا، ان کو جو ہے اچھے انداز سے جو ہے ان کو راہ حق بتانا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو اس صورت میں یاد رکھیے کل آپ کو قیامت کے دن آپ سے باس پرس ہوگی، سمجھ رہے ہیں. بلکہ اس کے بھی خود باریک احکام اسلام نے بیان کیا. اگر بچے کو مارنا بھی ہے تو یاد رکھیے 9 سے زیادہ 10 مار دیا، اولا تو زور سے مارنے کا حکم نہیں ہے. اگر 9 سے زیادہ 10واں تھپڑ آپ نے لگا دیا اس کو تو قیامت کے وہ گناہ کبیرہ ہے. وہ 9 تک تو آپ کو حق ہے کہ چلو بچہ ہے آپ کا، اس نے شرارت کی ہے،
اگر 9 تک کا تو آپ کو حکم ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں کہ 9 کے بعد آپ نے 10واں تھپڑ لگا دیا تو وہ گناہ کبیرہ ہے، پھر آپ کو اللہ کے یہاں اس کا جواب دیا ہے۔ تو اس طرح کے احکامات ہم کو دے رکھے ہیں شریعت نے، ہم سیکھتے نہیں، اگر سیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری شریعت کتنی بلند ہے اور کس اچھے انداز سے ہم کو رکھنا چاہتی ہے۔ تو بہرحال یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے ذمے امانت ہے، اور ساتھ میں ہمارے جو نوجوان رہ رہے ہیں وہ بھی جو ہے ایک سمجھیے کہ ہماری مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی قیمتی دولت ہے، انہیں کو آگے جو ہے قوم کو سنبھالنا ہے، برادری کو سنبھالنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ہماری امانت ہے۔ تو ان کی حفاظت کرنا اور بچوں کی رہبری کرنا یہ بوڑھے اور بڑوں کی ذمہ داری ہے، بوڑھے اور بڑوں کی ذمہ داری۔ پھر سماج کو اسلامی سماج بنا کے رکھنا یہ ہر سماج کے ذمہ داروں کی جو ہے امانت، ان کے ذمے ان کا فرض بنتا ہے، اسلامی فریضہ ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے، آپ کے سماج کے آپ ذمہ دار ہیں یا آپ کے سماج میں کوئی بھی آپ کا مقام ہے تو ذمہ دار ہے آپ اس کے بعد کہ آپ کا سماج اسلامی سماج بن کے رہے، اسلامی سماج بن کے رہے۔ اگر اس اسلامی سماج میں کسی طرح سے بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو شریعت کے احکام کے خلاف ہے تو کل قیامت کے دن آپ کی بات پرس ہوگی اور آپ اس کے جواب کے لیے تیار رہیے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آئندہ ہفتے میں کچھ اس طرح کے دن آئیں گے جس دن ہمارے بچے اور شاید ہمارے جوان جو ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے الحمدللہ مسجد سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے کبھی اس مقدمے میں مبتلا نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کی رہنمائی کرنا آپ کا فرض رہتا ہے، ان کو یاد دلانا کہ بھئی یہ ہمارا اسلامی سماج ہے اور ہماری سماج سے اور ہمارے طور و طریق سے کبھی یہ جو ہے یہ مناسبت نہیں اس کو، اور کبھی جوڑ نہیں کھاتا اس سے۔ تو آئندہ ہفتے میں کچھ دن آئیں گے جس میں ہمارے جو ہے بچے مبتلا ہوں گے اپنے گھر کی چھتوں پر، ہمارے نوجوان مبتلا ہوں گے ہمارے اپنے گھر کی چھتوں پر۔ تو اس جو ہے رواج میں آپ کبھی شریک نہ ہوں، اس میں کبھی شریک نہ ہوں، چاہے آپ کا جتنا بھی چاہے، آپ کی جتنی خواہش ہو، جتنی رغبت ہو، اس خواہش کو میں عمل کرنا آپ کے اسلام کے، آپ کے اللہ کے حکام کے منافی۔ تو اور اگر آپ ان خواہش کو دبائیں گے اللہ راضی ہوگا، اور اگر خواہش پر عمل کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دو چیزوں کے درمیان ہیں، یا تو اللہ کو راضی کر لیجئے یا پھر اپنے خواہش پر عمل کر لیجئے، ورنہ یہ گارنٹی دے دیجئے کہ آپ اگلے سال تک زندہ رہیں گے۔ اگر آپ گارنٹی دے سکتے ہو کہ میں اگلے سال تک زندہ رہوں گا اور توبہ آرام سے کر لوں گا، تب تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ورنہ آپ دو چیزوں کے درمیان، یا تو آپ اپنی خواہش نفس پر عمل کیجئے یا پھر اللہ کے حکم پر عمل کیجئے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ تو آپ دوسری بات، گھر کے بچوں کی آپ کی خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے بچے اس میں مبتلا نہ ہو، چاہے آپ کے بچے روئیں دھوئیں، آپ کہیں کہ محلے کے دوسرے بچے کر رہے ہیں لیکن آپ کا بچہ نہ کرے، کرنے دیجئے دوسرے بچوں کو۔ اگر کر رہا ہے بچہ رو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رونے کو ظاہر نہیں کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رونے کو، کیونکہ کس کے لیے رو رہا ہے اور کس کے لیے رلا رہے ہیں آپ اس کو رلا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر روئے گا، اس کے بعد اللہ صبر دے گا اور اللہ اس کو ترقی دے گا۔ اگر آپ نے صرف اپنے بچے کو کہ یار بچہ بھی ہے، دوسرے دوست جا رہے ہیں، ابھی تو بچہ ہے چلو کرنے دو اس کو، تو جواب تو آپ کو دینا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ نے اس انداز سے اگر بچے کی تربیت کی ہے تو پھر بچہ کو ضروری نہیں کہ مستقبل میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، اور پھر یاد رکھیے مسئلہ اتنا ہے، اگر آپ کے والدین نے آپ کو روکا نہیں ہے اور آپ نے اپنے بچوں کو روکا نہیں ہے تو اس صورت میں اگر بچہ اس میں مبتلا ہے تو اس کا گناہ صرف آپ کو نہیں، ان جو ہے بڑوں کو بھی ہوگا جو قبر میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، یعنی اگر جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اگر کوئی برا کام چھوڑ کے جائے گا، مثلا بچہ جو ہے کوئی غلط کام کر رہا تھا، باپ نے ٹوکا ہی نہیں اس کو اور وہ چلا گیا قبر میں، اب قبر میں جانے کے بعد بچہ اس برا کام کر رہا ہے تو قبر میں اس کو گناہ مل رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے آنے والی نسلیں کریں گی تو اس کا گناہ اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ لیکن اگر اس نے اچھا کام سکھایا، بچے کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لایا ہے اور اس کو ورد سکھایا، اس کو یہ سکھایا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا ہے تم کو، چاہے لاکھ دنیا کرے لیکن تم کو یہ کام نہیں کرنا، تم مسلمان ہو،
اور ہم کو انشاءاللہ دوسرے انداز سے زندگی گزارنی ہے، تو یہ نیکی آپ کو اس وقت بھی کام آئے گی اور قبریں پہنچنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو ہے دنیا جن کی زندگی آباد ہو مرنے کے بعد۔ دنیا میں تو اسی طرح زندگی گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی آباد ہو، اور وہاں جو آباد ہے اور جو خوش نصیب اولاد کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ اصل خوش نصیب ہے، وہ اصل خوش نصیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں فرمایا اتق اللہ اینما کنت، جس حال میں بھی، جہاں بھی، صبح ہو شام ہو گھر کے باہر ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرو۔ دوسرے جملے میں اللہ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ دیکھو جو ہے انسان ہو، تم سے گناہ ہو جائیں گے، اگر گناہ ہو گیا، کسی طرح کی لغزش ہو گئی، کبھی خواہش نفس کا عمل ہو گیا، تو فوراً جو ہے اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، صدقہ کر لیا کرو، توبہ استغفار کر لیا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، کوئی بھی نیکی کا عمل کر لیا کرو، سلام کر لیا کرو، یہ بھی تو عبادت ہے نا، کسی سے حد سے بات ہی کر لیا کرو۔ جو ہے آج ہمارے یہاں یہ عبادت بہت کم ہو گئی ہے، بہت اہم عبادت ہے کہ آپ کسی دکھی کے دل کو خوش کریں، یہ بہت کم۔ اب بیچارہ ایک مزدور ہے، تھکا ہوا ہے، دن بھر اس نے جو ہے مزدوری کی ہے، اور جو ہے سر پہ اس نے اینٹیں دھوئی ہے، یا پھر جو ہے رکشہ چلایا ہے، یا پھر نہ جانے کیا کیا اس نے پھیرے لگائے ہیں، مزدور تھکا ہوا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر اس کے دل میں خوشی پیدا کر دی، 2 بول دیے جس سے وہ ہنس پڑا اور خوش ہو گیا، تو اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ کسی دکھی دل کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے، اگر ضرورت جو ہے پوری کرنے پر قادر ہے، تو اگر وہ ضرورت کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں 50 سال میری مسجد میں 50 سال اعتکاف سے بہتر ہے۔ مسجد نبوی میں آپ 50 سال اعتکاف کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کریں۔ یہ عبادتیں ہمارے یہاں نہیں رہی، یہ عبادتیں ہمارے یہاں عبادتیں صرف روزہ ہے، نماز ہے، جماعت ہے اور تبلیغ ہے، اور جو ہے حج اور عمرہ ہے، یہ ساری یہ تو ہے عبادت ہے، لیکن جو عبادتیں مٹی چلی جا رہی ہے اس کو زندہ کیجیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آپ سے قطع ہو جائے فوراً نیکی کیجیے۔ اور تیسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو، تم مسلمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اور پرائے سب سے اچھے اخلاق سے ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹ تقسیم کر رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اتنی زور سے جو ہے چادر کھینچی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں کہ آپ چادر کی جو ہے نشان آپ کی گردن پر نظر آنے لگے، اتنی زور سے چادر کھینچی اور کہنے لگے محمد جو ہے تم مجھے بھی تو کچھ دو، یہ تمہارا اور تمہارا باپ کا مال نہیں ہے، مجھے بھی تو کچھ دو۔ اب سوچیے آپ کے ساتھ کوئی کرے گا تو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نہیں تو غصہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہا کہ اس کو بھی۔ یہ تو اس طرح کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور آپ نے اس کی بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو ہے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، قیامت کے دن جو ہے ترازو میں کثرت کا اعتبار نہیں ہے، وزن کا اعتبار ہے۔ آپ کی نمازیں کم ہوں گی لیکن وزنی ہوگی، وہ آپ کو کام آئے گی۔ آپ کی نمازیں اتنی ہوگی لیکن اس میں وزن نہیں ہوگا تو کام نہیں آئے گی۔ آپ کی نمازیں اگر زیادہ ہوئی لیکن اس میں وزن نہیں تو کام نہیں آئے گا۔ تو زکوٰۃ 2 پڑھیے لیکن اچھی پڑھیے، روزے چند رکھیے لیکن اچھی طرح اس کو ادا کیجیے، کیوں قیامت کی فما من ثقولت کثرت نہیں۔ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ میزان جس کا بڑا زیادہ ہوگا یہ نہیں، وزنی ہوگا، جس کا جتنا میزان وزنی ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مٹھی بھر جو ہے اناج صدقہ کرے، جو ہے وہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ان کے بعد آنے والی میری امتی میں سے اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ صرف ایک صحابی جو ہے ایک مٹھی بھر اناج صدقہ کر دے، اس کا وزن اتنا ہوگا کہ بعد والے سونے احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں گے تو اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ وہ اخلاص تھے، وہ جو ہے ان کے اندر ایمان کی قوت تھی۔ تو ایمان کی قوت پیدا کیجئے تو اعمال تھوڑے ہوں گے تو کام پھر آپ جو ہے ایک بلند مقام پر ہو گئے۔
لیکن اگر ایمانی حرارت اور ایمان کی قوت نہیں پیدا کی تو آپ پورا دن مسجد میں رہیں اور سارا سال بھر آپ عبادت کریں، خوب حج و عمرہ کیے، لیکن اس میں وزن نہیں آئے، وزن نہیں آئے۔ تو سب سے قیمتی چیز اور سب سے وزنی چیز اگر میزان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اچھے اخلاق ہیں۔ تو اپنے اخلاق اچھے کیجیے، اور اچھے اخلاق سب سے آسان یہ ہے کہ سب سے ہنس کے ملیے، سب سے کسی سے آپ جھگڑا نہ، اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو آپ اپنا حق نبھا دیجیے اور اس کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنا حق نبھا کر اس کو چھوڑ دیجیے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ دشمن تو سب کے ہوتے ہیں، دشمن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں تھے، اور دین کا کام کرنے والے اور جو لوگ بھی ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے۔ تو آپ اگر نیک صالح ہیں تو آپ کے بھی دشمن ہوں گے، آپ سے بھی مخالفت کرنے والے ہوں گے، تو ان کا معاملہ ان کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین نمونہ چھوڑا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے اور کیسے جو ہے زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا جائے۔ تو اگر یہ اصل میں سنت ہے اور یہ ہے اصل میں اسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ انشاءاللہ ان تین چیزوں پر عمل کیا تو ہماری مذہبی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری سماجی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، زندگی بھی مزیدار اور سعادت مندی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزرے گی، اور مرنے کے بعد کی لذت اور وہاں کی راحت تو الگ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کچھ کہا گیا اس میں جو ہے اولا تو اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی محمد۔ دعا کرتے ہیں۔ اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده، الله لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحليم العليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدينا إليه إلا أنت، وجنبنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال إلا أنت، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ تو نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم کو دین اسلام سے نوازا ہے، یا اللہ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، تو نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم کو اس طرح دین اسلام سے نوازا ہے کہ ہماری پہلے کی پیڑھیاں اور ہماری پہلے کی نسلیں بھی اس دین اسلام پر تھیں، یا اللہ اس میں جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کم ہے، یا اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے تو اس نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما، اور اس نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو تو نے خیر کے راستے ہم کو بتائے ہیں، یا اللہ وہ ساری خیر کے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری زندگی ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ سارا خیر ہم تجھ سے مانگتے ہیں
جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے ہیں، یا اللہ جو جلدی آنے والا ہے اور جو بعد میں آنے والا ہے، یا اللہ اس تمام خیر ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہر شر سے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، جو جلد آنے والا ہے اور جو بعد میں آ رہا ہے، ہم تمام شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ وہ تمام خیر کی چیزیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس شر سے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ یا اللہ تیری رضا نصیب فرما، یا اللہ تیری سچی محبت نصیب فرما، اور تیرے انسانوں میں سے ایسے انسانوں کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے محبت کر کے تیری محبت حاصل ہو اور تجھ سے قرب حاصل ہو۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کی ناراضگی سے اور آپ کے عقاب سے، آپ کی پکڑ سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ تجھ کو چھوڑ کر ہم کہیں جا نہیں سکتے اور تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ تو اپنے سے دور نہ کر، یا اللہ اپنے سے لگائے رکھ، یا اللہ ساری زندگی تیرے در کے علاوہ کہیں ہاتھ نہ اٹھے، اس لیے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہماری تمام ضرورتوں کو پوری فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہماری پریشانیاں ختم فرما دے، ہماری فکروں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں سے، ہماری حاجتوں سے آپ واقف ہیں، ہم سب کی ہماری ضرورتوں کو، حاجتوں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، یا اللہ قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جو مسافر ہیں ان کو صحیح سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، جن لوگوں نے اس میں کوشش کی اپنی محبت سے جو ہے یہاں بلایا ہے، یا اللہ ان کو شان صلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ذریت کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فتنوں کے اس ماحول میں تو ان کا حافظ و نگہبان ہے، ان کی صحیح رہبری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام ان اعمال سے جو دین اسلام سے جوڑ نہیں کھاتے ان سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فتنے کے ماحول میں ہماری اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے ہو یا ہمارے پیچھے ہو تو ان کا حافظ و نگہبان ہے، ہر وقت ان کی حفاظت فرما، زندگی کے راہیں ان کے لیے آسان فرما دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی بنا اور آخرت میں بھی بنا۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور پھر راضی رہیے، اور اس حال میں آپ سے ملاقات ہو کہ آپ ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہمارے زندگی کا سب سے خوش نصیب دن وہ ہو جس دن آپ سے ملاقات ہو۔ یا اللہ ہمارے بڑے تیری رحمت میں جو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، تا حد نگاہ ان کی قبروں کو وسیع فرما دے۔ یا اللہ اور ہمیں ایسے اچھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ان کے درجات بلند ہوتے رہیں۔ یا اللہ جو بڑے ہمارے درمیان ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں اور ہمارے متعلقین کے حق میں، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان کے حق میں، جو ہمارے محسنین ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جن سے ہم کو محبت ہے، ان سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما کر جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جگہ نصیب فرما اور اپنے دیدار مبارک سے نوازیے۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔